افغانستان پر حملہ کرنے کے بعد جب امریکہ عراق پر چڑھ دوڑا تو وہاں پر عراق کا جو صدر تھا صدام حسین، اس نے جنگ سے ایک دن پہلے بغداد میں فٹ بال اسٹیڈیم کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ یہ ہماری یعنی عراق کی اور امریکہ کی جو جنگ ہونے جا رہی ہے مدر آف آل بیٹلز ہوگی۔ اور پھر دو ٹیموں کے درمیان اس نے فٹ بال کا میچ اس رات دیکھا، جس سے اگلے دن صبح امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس پر حملہ کیا اور بغداد تک گھس گئے۔ تو صدام حسین کی حکومت عراق میں کوئی 30 سال تک تھی، تو 3 کا ہندسہ وہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی 3 سال ہو گئے عمران خان کو حکومت کرتے ہوئے، اور یہ بھی اسی طرح سے کرکٹ یا فٹ بال کی گیم دیکھنے جا رہے ہیں۔ اور ان کے وزیر موصوف فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ڈی چوک میں ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں یہ مدر آف آل بیٹلز کی طرح مدر آف آل جلساز ہوگا۔ سبحان اللہ! یعنی آپ کے پلے کچھ ہے نہیں بیچنے کو، تو آپ اپنے حمایتیوں کو مختلف شہروں سے اور مختلف جگہوں سے لا کر یہاں پر ایک دنگا فساد برپا کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ میں اور سسیلین مافیاز میں یا کسی اور طرح کے مافیاز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مافیاز اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ہم جلسہ کر رہے ہیں، جنہوں نے طریقے عدم اعتماد میں ووٹ ڈالنا ہے وہ اس جلسے میں سے گزر کے جائیں۔ تو یہ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے۔ ماشاءاللہ یہ کتنے ہی زیرک اور کتنے ہی سمجھدار وزیر ہیں۔ ان کی اور ان کے دوسرے وزراء کی سمجھ پر اور ان کے قوم کے بارے میں متفکر ہونے پر کیوں نہ انسان قربان جائے۔ اور عمران خان صاحب، ان کی بھی کتنی زبردست تدبر اور فہم و فراست ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ کسی شاطر شخص کو سمندر میں کسی شپ کا کپتان بنا دیں اور کہیں کہ یہ بہت تیز اور بہت چلاک ہے، یہ شپ کو دوسرے کنارے پر یا دوسرے کسی کانٹیننٹ میں لے جائے گا، تو کیا آپ پہنچ جاؤ گے؟ وہاں پر کسی سمجھدار کیپٹن کی ضرورت ہوتی ہے جو دریا کی موجوں کو دیکھے، جو موسم کے حال کو جانے، جو طوفان کے آنے کے اور طوفان سے پہلے بندوبست کرنے کے تمام اقدامات کو جانے۔ رہتے آپ سارے پاکستانی یورپین کنٹریز میں ہیں اور آپ سب کی خواہش ہے کہ آپ سب نے امریکہ جانا ہے۔ باتیں آپ جو ہے وہ کرتے ہیں روس کی، جس کے ساتھ آپ کی 277 ملین کی ٹوٹل کاروبار ہے، جبکہ آپ کا کوئی 26 سے 27 بلین ڈالر کا ان ممالک کے ساتھ ہے جن کو آپ گالیاں دیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی بھی ان کے یوز کرتی ہیں، یوز کمپیوٹر ان کے آپ لے کر آتے ہیں۔ ڈیموکریسی پر وہ چلتے ہیں، وہ یہاں پر اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اور جو پاکستانی یہاں سے پڑھ لکھ جاتا ہے وہ انہی ممالک میں جا کے رہنا پسند کرتا ہے، وہ روس اور چین جا کے کیوں نہیں رہتے ہیں؟ تو جناب آپ جو ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کر گفتگو کیجیے۔ لیکن ہمارے عمران خان صاحب کا تدبر اور فہم و فراست، اس جیسا تو کوئی لیڈر دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، بلکہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ واحد تھے جو کہ دنیا میں جب سے انسان آیا ہے تو اس کے بعد وہ پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ آگے لیڈرشپ ختم ہو گئی۔ کتنی خوبصورت جو ہے وہ تحریک دیا انہوں نے کہ ڈی چوک پر ہم جلسہ کریں گے اور جلسے سے ثابت کریں گے کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ آپ کے اندر نہ تو بردباری ہے، یعنی یو ڈونٹ ہیو اینی میگنینمٹی، آپ کے اندر کسی طرح کی کوئی انسانی بھی جذبہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ پرتشدد ہونا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب اپوزیشن کے لوگ بھی اپنے لوگ لے کر اسی طرح مارکیٹ میں آ گئے، یعنی ڈی چوک میں پہنچ گئے، تو آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو آپ کو لے کر آئی ہے وہ کہیں گے یہ سیاستدان آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو یہ سیاست تو پاکستان میں چلتی نہیں ہے۔ یعنی آپ گند گھولیں ہمارے ہاں، آپ وہ لوگ لے کر آئیں جن کو سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے اور حکومت ان کے حوالے کر دیں، اور پھر بعد میں کہیں کہ یہاں کی سول سوسائٹی اور یہاں کے جو سویلینز ہیں دے آر بلڈی فول۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ جو سویلینز کو منتخب کرتے ہیں پہلے اس سوسائٹی کو پروان چڑھنے دیجیے، اور اپنے یہ جو بیچ میں آپ ڈانگ سوٹے مارتے ہیں نا، یہ ڈانگ سوٹے اپنے بند کیجیے۔ عمران خان آپ کا لائے ہوا ہے، نواز شریف آپ کا لائے ہوا ہے، یہ سب آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ایسے گند گھولتی ہے، پھر خود پاک صاف ہو کے ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے یوٹیوبر جو ہے نا، نہ ان کی تعلیم نہ ان کی سمجھ، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات آ گئی ہے کہ ہم تو نیوٹرل ہیں۔
آپ کیوں نہیں جو ہے وہ جا کے حکومت سے، اور حکومت سے تو آپ نے کیا ہے کہنا، آپ کیوں نہیں جو ہے وہ اس کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا نام لیا ہم ان کے خلاف کیس کرتے؟ آپ ان کی حمایت میں بیٹھے رہیں گے، یہ گند گھولتے رہیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان کیسے چلے گا؟ یہ عمران خان آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ اس کے پاس سوسائٹی ہے، نہ اس کے پاس تعلیم ہے، نہ اس کے پاس روزگار ہے، نہ اس کے پاس انرجی ہے، نہ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ اس کے پاس روٹی ہے، نہ اس کے پاس چھت ہے، نہ اس کے پاس سڑک ہے، نہ اس کے پاس ریل ہے۔ آپ کے پاس ہے کیا؟ صرف کھڑے ہو کے تقریریں کرنی ہیں آپ نے کہ جناب وہ فلاں چور اور فلاں چوہا۔ آپ نے 3.5 سال میں جناب عمران خان صاحب کیا کیا ہے؟ آپ کے 3.5 پونے 4 سال میں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے، ابھی بھی آپ فیوچر کی باتیں کر رہے ہیں، آئے گا تو پھر یہ ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کچھ نہیں اور نہ ہی آپ سے کچھ ہونے والا ہے۔ تو آپ جو ہے نا اس ملک کی جان چھوڑ دیجئے، جو چور چکے ہیں ان کو بھی عوام دیکھ لیں گے، لیکن آپ یہ لوگوں کو دست و گریبان ہونے کا ہنر مت سکھائیے، کیونکہ اس سے لا قانونیت پھیلے گی، اور لا قانونیت کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہوتی ہے۔ صومالیہ کی مثال دیجئے، آل 90s میں مغدیشوں سے لوگ پاکستان میں آ کے رہتے تھے اور حالات بتاتے تھے کہ وہاں کس طرح سے لوگ دو بدو سڑکوں پر لڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے پورے صومالیہ میں لوگ جو ہے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، انہوں نے سیکھ لیا جو کہ افریقہ میں رہتے ہیں، جن کے آس پاس وائلڈ لائف کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کچھ نہیں سیکھنا ہے، آپ جو ہے وہ ایسے مطلب جہالت پھیلاتے ہی رہنا ہے آپ نے۔ اور آپ کے وزیر کہتے ہیں جلسے میں سے گزر کے جائیں جس نے ووٹ ڈالنا ہے۔ تو جب آپ جلسے میں سے لوگوں کو نہیں جانے دیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگلے دن آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے؟ آپ یہ تمام معاشرے کے اندر خرابیوں کا باعث بن رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے آپ کو بتانا اور معاشرے کے لوگوں کو اس بات پر ایجوکیٹ کرنا کہ یہ عمران خان اور ان کی پارٹی، جیسے نواز شریف اور ان کی پارٹی لوگوں کو ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں دکھاتے تھے اور پھر گلو بٹ سے حملے کراتے تھے، یہ ایک اور طرح کے گلو بٹ ہیں، لیکن یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ہیں اور دونوں گلو بٹوں سے بچ کے رہیے، احتیاط کیجیے، معاشرے کو کسی بہتر ڈگر پر چلنے دیجیے۔ آپ تو کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کبھی لے ڈوبیں گے۔ آپ کی حکومت پر صرف اور آپ کے تمام اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈوں پر لعنت ہی بھیجی جا سکتی ہے، سادہ سے سادہ الفاظ میں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر انتہائی غیر شائستہ طریقے سے جاری رہتا ہے اور لوگ اس پر ہنستے ہیں۔ میں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔